टॉक 21 के साथ इनामुल्ला और इकराम होती साहब हाजिर हैं। इंटरव्यू कराना है सर, एक मिनट के लिए काइंडली बात करते जाएं। पैसे देंगे सानू इन्हां दा नहीं लेकिन ये नए सर नहीं नहीं कोई क्यों मुश्किल है भाई राणा साहब ने लिख दिया तो मुश्किल है ओ भाई कुछ नहीं है ना इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह होगा इसी महीने होगा इसी महीने। नाजरीन, आपने जो ये वीडियो देखी, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि IMF से हमें पैसे इसी महीने मिल जाएंगे और काफ़ी यकीन से कह रहे हैं। न जाने ये यकीन उनको क्यों है, लेकिन अब मामला ये है कि 23 जून को बजट पार्लियामेंट से पास होना है। अगर ये रकम उससे पहले आ जाती है तो यकीनन हुकूमत के काम आसान हो जाएंगे, हौसले बुलंद हो जाएंगे और जो मुश्किलात हैं उसमें आसानियाँ आ जाएंगी। लेकिन अगर ये रकम नहीं आती तो इस बजट को अमली शक्ल देने में हुकूमत मुश्किलात का शिकार रहेगी और जो अंदरूनी मामलात हैं और बैरूनी मामलात हैं उनसे निमटने का हौसला ये नहीं रहेगा या बहुत कम रहेगा। तो इस मौजू पे हम बात करने चलते हैं। आज पिंडी में मौसम बहुत शानदार है, बाहर गरज चमक और बादल गड़गड़ा रहे हैं। तो जिस तरह मौसम के हालात हैं, तेवर हैं, ऐसी ही गरज चमक कुछ ये बजट के मामलात में भी चल रही है। तो ये जो आज गरजे हैं डार साहब, वो तो बड़ी यकीन से कह आ जाएंगे पैसे। हाँ, वीडियो में तो यही नजर आ रहा है। हाँ वैसे आपने पिंडी का नाम ले दिया, हम पिंडी में एक घर में बैठे हुए हैं। हाँ किसी हाँ। गेट पे नहीं है। हाँ, गेट नंबर 4 से दूर है। देखें, ये जो मामलात आपने कहा ना कि अंदर के और बाहर के मामलात हल करने में आसानी हो जाएगी, ये मामलात बहुत उलझ गए हैं। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, एक नया आगाज है। इस नए आगाज पे जो मजा किरकिरा कर दिया है वो IMF ने किया। हाँ, इसहाक डार साहब दावा करते हैं कि हमने हर चीज पूरी कर दी है, हमने डिफॉल्ट भी नहीं किया और ना करेंगे। लेकिन ये चंद दिन पहले जो IMF कह रहे थे कि उन्होंने टैक्स बेस ब्रॉड नहीं किया और बेनजीर इनकम सपोर्ट और कुछ ऐसी बातों पे उनके एतराज, वो बजट के बारे में बात कर रहे थे। कल भी उन्होंने बजट के बारे में हाँ, बात वो की तो एतराज कर रहे थे। है। वो इतराज ये कर रहे थे कि आप ने कर्जे वापस करने हैं भारी हाँ डॉलर में। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका बजट डेफिसिट यानी कि जो होता है खसारा बजट का, हाँ हाँ आपका वो बहुत बढ़ रहा है क्योंकि आप साथ ही वो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ। गरीब लोगों को आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं। तो उनको ये इतराज था। ये जो वजीर खजाना हैं इसहाक डार साहब, आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत उदास हूं कि उन्होंने ये बात की कल। अच्छा, ये बात भी आज ही के दिन हुई? आज एक कमेटी की मीटिंग थी, उसमें वो बैठे हुए अच्छा। थे, तो मैं उदास हूं। अच्छा, ये उदासी क्यों है? ये इस मौके पे IMF का थोड़ा सा ना, पंजाबी में कहते हैं पूतर जाना, कि जब आपने रस्सी पकड़ी हो घोड़े की और वो रस्सी छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा। उस तरह का IMF जो है भूतर गया है। अच्छा। तो इस पे उनको काफी बहुत ही जेन्युइन उनको उदासी हुई है। उदासी की वजह यह है कि पाकिस्तान चंद बड़े इकदाम करने वाला है और उन बड़े इकदाम को कर रहा है एक बहुत खराब माशी सूरत हाल के दौरान। ये इतनी खराब है कि आज हफीज पाशा साहब की ये किताब आई है नई। अच्छा, इन्होंने पहले भी बहुत किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के मुशत पर। हाँ, इन्होंने किताब का नाम है लीडिंग इश्यूज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि पाकिस्तान की मईशत के बड़े बड़े मसाइल और आइंदा इस्लाह के लिए एक एजेंडा बनाना। अच्छा, हम आज उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने एक बात कही जो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि $14 बिलियन का डेफिसिट है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को जितने डॉलर चाहिए, तो $14 अरब पाकिस्तान के पास कम है। और साथ ही एक पिक्चर लंबी चौड़ी खींच दी कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। 10 करोड़ आबादी के लोग जो हैं, उनके खानदानों में जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और गुर्बत की लकीर से नीचे 10 करोड़ लोग रह रहे हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही और साथ ही 50% फूड का इन्फ्लेशन चला गया है, यानी कि महंगाई जो है खुराक की चीजों की वो 50% तक बढ़ चुकी है। ये इनकी किताब में। अच्छा, अब इन्होंने हल
کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو جتنا بھی ٹیکس ہے امیر لوگوں پر وہ بڑھانا پڑے گا، اور امیر لوگوں کو آپ نے پہلے تو ترغیبات دینی ہوں گی کہ بھئی آپ ٹیکس دیں، ساتھ ہی آپ نے شکنجہ بھی کسنا ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جائے۔ ایک بات اس میں مسنگ ہے اس کتاب میں، کہ جب آپ شکنجہ کسیں گے تو جو بندہ بھی شکنجہ کستا ہے اس کو بھتہ آفر ہو جاتا ہے، اس بھتے کا کیا علاج کریں گے؟ ہاں، اور اس سے کیا شکنجہ کسنے سے لوگ اپنا سرمایہ نکالنے کا سلسلہ شروع نہیں کر سکتے؟ تو یہی تو ہوا ہے، پہلے بھی یہ ہوتا ہماری رہا ہے، گزشتہ جو ویلاگ تھی وہ کیا تھا کہ لوگ پاکستان سے پیسے باہر لے پیسے گئے نکال اور رہے ہیں۔ ڈالر میں۔ مصیبت یہ ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو آئی ایم ایف بھوتر گیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لوگوں، امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہے تو بھتہ خوری سامنے آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی اگر اور نیچے گئی، غربت اور بڑی، مہنگائی اور بڑی، تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اس کا مطلب ترقی کا عمل رک جائے گا، اور اگر وہ عمل رک گیا تو اصل ہمارا موضوع آج یہ ہے کہ وہ رک گیا تو جو پاکستان میں ایک اصلاحی کام کیا جا رہا ہے وہ رک جائے گا، اور وہ اصلاحی کام یہ ہے کہ ریاست کے اندر سے فساد کی جڑ کو نکالا جائے۔ لیکن عمران خان کیا تھا؟ اس فساد کی جڑ کا ایک کھلتا ہوا پھول تھا، ہے لوگوں کو وہ پھول پسند آ گیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ فساد کی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر وہ فساد کی جڑ جو ہے اس پر لوگ پلنے لگے، تو یہ ساری صفائی ابھی کرنی ہے نا، اور یہ کافی بڑا کام ہے، یہ تو یہ کافی بڑا کام ہے اور یہ کرنا ہے، اور ابھی 2-4 مہینے کے اندر اندر کرنا ہے۔ اچھا نہیں کیا تو پھر اس کے اور بھی زیادہ خطرناک نتائج نکلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو معیشت اور سیاست دونوں میں جو تباہی ہوئی تھی 9 مئی کی، اس طرح کا سامنا رہے گا۔ یہ آپ بتائیں کہ اگر یہ اس طرح رہی صورتحال تو کہاں جائے گا یہ ملک؟ کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیں یہ ملک تو جو جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، جس طرح ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ جو یہاں کی اشرافیہ ہے، تو یہ اشرافیہ اس لیے ہے کہ یہ ملک ہے تو یہ یہاں کی اشرافیہ ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور یہ اندرونی اور بیرونی فساد کو جلدی ختم کرنے میں اپنا کردار بھی ادا نہیں کرتے تو اس سے تو ملک خطرے میں پڑتا ہے، ان تو کو کیا؟ پھر وہ اشرافیہ کہاں رہے گی جب ملک نہیں رہے گا؟ لیکن جسے آپ اشرافیہ کہہ رہے ہیں نا، وہ بلانگ نہیں کرتی یہاں کو، یہ ہے وہ اصل بات۔ دیکھیں جو اشرافیہ ہے نا اس کا ڈوئل کیریکٹر ہوتا ہے۔ ایک کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کرے، اپنی مارکیٹ کو توسیع دے تاکہ غربت اور مہنگائی نہ بڑھے، انویسٹمنٹ ہوتی رہے۔ دوسرا اس کا رول کیا ہے؟ دوسرا اس کا رول ہے کہ یہ جب تنگ آتی ہے نا صورتحال سے تو یہ بھاگنے میں بھی دیر نہیں لگاتی، اور پاکستانی اشرافیہ کا آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 75 سال سے یہی رول رہا ہے۔ اچھا یہ جو ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے، اس ٹریجڈی کا علاج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ اندر کی صفائی کر لیں، آپ سیاست کی صفائی کر لیں، لیکن اس کا علاج کیوں نہیں نکال رہے آپ؟ یہ جو علاج نہیں نکل رہا اس پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ واضح کر دیا گیا ہے، اچھا یہ الفاظ نہیں ہیں اس میں کہ اشرافیہ پاکستان سے کمیٹڈ نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں اس میں، صحیح، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی کمیٹڈ کس طرح ہوگی؟ 75 سالوں میں ہم نے ایک پرانے ویلاگ میں کہا تھا کہ قوم نہیں بن سکے ہم۔ 2 انسینٹیو چاہیے ہوتے ہیں قوم کو، قوم کے لیے، ایک کہ ریاست بڑی ایفیشنٹ ہو، دوسری اکانومی بڑی ایفیشنٹ ہو تو قوم بنتی ہے۔ ماڈرن قومیں اس پہ نہیں بنتی کہ میں یوسف زئی ہوں اور آپ مسعود ہیں اور فلانا فلانا ہے اور ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں، اس پہ نہیں بنتی۔ وہ بنتی ہے کہ ریاست ایفیشنٹ ہو، اکانومی وائبرنٹ ہو۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے کل یا آج، میرا خیال ہے غالباً آج ہی، یہ الفاظ بھی کہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ہاسٹیلٹی ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ہماری پوزیشن ہے اس خطے میں اس کے مطابق ہم سے کام لیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہم وہ کام ان کے نہیں کر پا رہے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔
چند دن پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں اپنے سارے کارڈ اور سارے پتے نہیں دکھا سکتا, ہمارے پاس بندوبست ہے. کسی صحافی کی جواب پلان بی. ہاں پلان بی. تو یہ پلان بی کیا ہو سکتا ہے ان کے پاس؟ یہ میں نے پوچھا نا بجٹ کے دوسرے دن جو پریس کانفرنس تھی ان کی, پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس, اس میں نے کہا کہ یہ پلان بی کیا ہے اور کب سے عمل پذیر ہوگا. تو وہ غصے میں آ گئے, وہ واضح نہیں کر پا رہے. یہ صورتحال خطرناک ہے. ابھی تک اسٹیٹ کے اندر صفایا نہیں ہوا, اسٹیٹ کے باہر جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو صحیح ڈگر پہ ڈالا نہیں کیا. ادھر سے یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے مل رہے ہیں کہ نہیں, یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ مہنگائی کو سے اور ڈالر کی کمی سے کس طرح نمٹا جائے. تو آج جو ہماری بحث ہوئی ہے اس کتاب پر, اس میں سوالات بھی ہوئے, اس میں یہی سوالات ہوئے. اسی میں یہ آیا کہ 14 ارب ڈالر کا ہمارے پاس شارٹ فال ہے اور ہم اس کا شکار ہیں, اور مہنگائی جو ہے وہ 50% ہو گئی ہے فوڈ میں. تو یہ جو سارے مسائل ہیں ان کا حل ساتھ نکالنا ہوگا. آج کا ولاگ کا ہمارا بیسک پرپس یہ ہے کہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں, صرف اندر اور باہر صفائی نہیں کرنی. آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ بھتہ خوری ٹیکس لینے میں ختم کی جائے, انصاف دینے میں بھتہ خوری ختم کی جائے, یعنی عدالتیں. پھر کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے قابل ہو جائیں. اور نمبر 4, ریاست کو ہر چیز سے, ہر برائی سے صاف کیا جائے. یہ بنیادی جو برائی ہے جہاں ریزائیڈ کر رہی ہے وہ ریاست کے اندر ہے. ریاست میں بھل صفائی کرنا پڑے گا. اس پہ آپ کچھ جو کلمات کہیں. لیکن ہوتی صاحب نے 4 جو حل بتائے ہیں تو بچپن سے بڑھاپا آ گیا ہے, اور اسی خواہش میں کہ یہ حل کہیں ہمیں نظر آ جائے. جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھتہ خوری ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ والے یا اس کے علاوہ عدلیہ, تو یہ کون کرے گا؟ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ہر نئے آنے والے, اور ابھی جو ہم نے امیج کی بنیاد پہ ایک ہیرو ڈھونڈا تھا اس سے بڑی آبادی نے ایک امید لگائی ہوئی تھی, اور 3-3.5 سال میں وہ بت بھی پاش ہو گیا. تو ابھی آنے والی جو 13 جماعتیں بیٹھی ہیں ان سے امیدیں ہیں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کو ہم نے بچانا ہے. تو جو بھاگنے والی اشرافیہ ہے وہ تو بھاگ جاتی ہے, لیکن یہ سیاستدان تو یہی سیاست کرتے ہیں, یہ بیوروکریٹس یہیں پہ 22 گریڈ پہ پہنچتے ہیں, اور یہ جرنیل اسی ملک کی آرمی کی جرنیل بنتے ہیں. ملک نہیں رہے گا تو آپ سب نہیں رہو گے. بہت بہت شکریہ.